ناسی زیادہ حریص لوگوں میں سے علی حیا دنیاوی زندگی پر، ومن الذین اور ان میں سے بھی زیادہ اشرکو جو مشرک ہیں، یود وہ چاہتے ہیں، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو یعمر کاش اسے عمر ملے، الف سنہ 1000 برس، وما ہوا اور نہیں وہ، بمزحزحہ نجات دلانے والی، من العذاب عذاب سے، ان یعمر لمبی عمر، واللہ بصیر اللہ دیکھتا ہے، بما یعملون جو وہ کرتے ہیں۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل جو لوگ دشمن ہیں جبرائیل علیہ السلام کے، فإنہ پس بے شک وہ، نزلہ اسی نے اتارا، علی قلبک قرآن کو آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ جو ان سے پہلے ہو چکی ہیں کتابیں، وہدن اور ہدایت، وبشرا اور خوشخبری، للمؤمنین اہل ایمان کے لیے۔ من کان عدوا للہ اور جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ اور ملائکہ کا، ورسلہ اور رسولوں کا، وجبریل اور جبریل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ، عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا تحقیق ہم نے اتارا الیک آپ کی طرف، آیات ایسی آیات، بینات جو کہ واضح ہیں، وما یکفر اور وہ انکار نہیں کرتے اس کا، بہا اس کا، الا الفاسقون مگر فاسق لوگ۔ اوکلما کیا جب کبھی عاہدوا باندھا انہوں نے، عہدن کوئی عہد، نبذہ فریق منہم تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بل اکثرہم بلکہ ان میں سے اکثر، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے۔ ولما جاءہم جب ان کے پاس آیا، رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما معہم اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو ایک گروہ نے، ایک فریق نے پھینک دیا اس کو جس کو دی گئی تھی کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کأنہم گویا وہ، لا یعلمون وہ جانتے ہی نہیں۔ اب ان آیات کا مطلب کیا ہے اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کیا سمجھانے چاہ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم آج کی آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ہم آج کی آیات کو جوڑیں گے کہ پچھلی آیات کے ساتھ کیا ان کا ربط تھا اور آج کی آیات کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے یہودی تم لوگ نہ تورات کو مانتے ہو نہ میرے انبیاء کو مانتے ہو، اور تم لوگ یہ بھی کہتے ہو کہ جنت ہی کے ہم لوگ ہمیشہ سے حقدار ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پس اگر تم کہتے ہو کہ ہم ہی حقدار ہیں تو تم لوگ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جنت اور زندگی میں ایک موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ حائل ہے، اگر موت آ گئی تو انسان اس دنیا سے ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا۔ جب تم اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو تو تم لوگ اپنے دعوے میں ایک دعویٰ ایک اور ایڈ کر لو کہ اللہ تو ہمیں موت دے، پھر اللہ نے خود جواب دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ہرگز یہ یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جنہوں نے آگے بھیجے، انہوں نے آگے اللہ کے پاس کیا بھیجا؟ انہوں نے آگے اللہ کے پاس انبیاء کے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے اللہ کے انبیاء سے انہوں نے عہد شکنی کی، اللہ کے ساتھ غداریاں کی، تو لہٰذا ان کو تو معلوم ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف کیا بھیجا ہے، لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ علیم بالظالمین، اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی چوٹ دے رہے ہیں اور اتنا ان کو ذلیل کر رہے ہیں ان یہودیوں کو۔ ابھی سنیے کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ تم ضرور بضرور ان کو پاؤ گے، یہ ہم مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم ضرور بضرور ان یہودیوں کو پاؤ گے، احرص الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ لالچی اور حریص، علی حیا دنیاوی زندگی کی ہوگی، یعنی ان کو اتنی لالچ ہے کہ اللہ ہمیں زندگی دے، اللہ ہمیں اس دنیاوی زندگی میں اتنی زندگی دے کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہو۔ تو آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
بلکہ یہاں پہ اللہ نے ان کو اور ذلیل کیا، فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان کی یہ جو حرص ہے یہ ان لوگوں سے بھی زیادہ ہے جو کہ مشرک ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا مشرکین کو؟ ان کو سمجھیے، اصل میں جو ہوتا ہے مشرک کے پاس کوئی عقیدہ نہیں ہے، مشرک کو کچھ پتہ نہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے جہنم میں، وہ اپنی ہر چیز اس دنیاوی زندگی میں مانتا ہے کہ بھائی میرے لیے یہی زندگی، ساری کی ساری زندگی یہ دنیاوی زندگی ہے، اور جب میری آنکھیں بند ہوں گی تو بس میں ختم ہو جاؤں گا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے جو کہ مشرک ہے، جو اللہ کے علاوہ اور بھی معبودوں کو مانتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو یہودی، وہ تو مشرکین ہیں جن کا کوئی عقیدہ نہیں، جو اللہ کو مانتے نہیں، وہ بھی ان سے کم لالچی ہیں۔ یہ یہودی ان سے بھی زیادہ لالچی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھ لیجئے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ احزاب میں بھی کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل؟ یہی مشرکین تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رہنے نہیں دیں گے اس دنیا کے اوپر۔ یعنی پھر بھی انہوں نے اپنی جان کو داؤ پر لگایا اور انہوں نے اپنی زندگی کی لالچ نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ یہودی اتنے لالچی ہیں جو کہ مشرکین سے بھی گئے گزرے، نہ تو یہ تمہارے مد مقابل آئیں گے۔ یعنی یہودیوں سے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہودیوں سے کبھی مسلمان روبرو ہو کر آپس میں لڑیں۔ یہودی مسلمانوں کی سب سے زیادہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں، ایک آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، پھر نمبر 2 عیسائیوں سے لڑائیاں ہوئی ہیں، نمبر 3 منگولوں سے لڑائیاں ہوئی ہیں۔ یہودیوں سے جنگیں مسلمانوں کی ہیں ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، کبھی ہوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یہودی کبھی بھی مد مقابل نہیں آتے، یہ اپنی زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہی چوٹ دے رہے کہ تم لوگ تو زندگی بھی اور دنیاوی اعتبار سے تم لوگ مشرکین سے بھی گئے گزرے ہو، جن کا کوئی عقیدہ نہیں، وہ بھی آتے ہیں، لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تم تو مقابلہ بھی نہیں کرتے۔ پھر آگے فرمایا یود احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر کاش الف سنہ، اسے 1000 برس عمر مل جائے، اسے 1000 سال عمر مل جائے، وہ اس دنیا میں رہے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں 1000 سال بھی مل جائے نا، تو آگے اللہ نے جواب دیا وما ہوا بمزحزحہ، اور نہیں وہ نجات دلانے والی من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، یہ عمر، یہ لمبی عمر، یعنی یہ تمہاری لمبی عمر بھی اگر تمہیں دے دی جائے تو تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی، پھر بھی تمہیں موت آنی ہے۔ جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک موت جسے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ لہٰذا اللہ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ تم جتنی لمبی دعائیں مانگ لو، جتنی تم اللہ سے عمریں مانگ لو، 1000 2000 3000، آخر کار ٹھکانہ تمہارا موت ہی ہے اور جہنم ہی ہے۔ پھر اللہ نے کہا واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آگے فرمایا قل، اچھا قرآن مجید میں یہ بھی اصول دیکھ لیجئے کہ جہاں پر بھی قل آ جائے، کیونکہ کل ایک مجھے صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ تھوڑی بہت اگر گرامر بھی آپ ٹچ کر دیا کریں تو ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے گا۔ قل جہاں پر بھی آئے گا پورے قرآن میں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، یہاں پر آیا قل من کان عدوا، جہاں پر بھی قل آئے گا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ یعنی جبرائیل امین کے ذریعے اپنے نبی سے مخاطب ہو کہہ رہے اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا چیز؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اس کا یہی معنی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھ لیجئے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی ہوگا دشمن جبرائیل علیہ السلام کا۔ اب یہاں پر یہودیوں کی ایک اور خناسیت کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اور وہ کیا چیز تھی کہ یہ یہودی جبرائیل امین کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جبرائیل امین ہے، اس نے ہم پر کئی عذاب اتارے ہیں، لہٰذا یہ ہمارا حامی نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میرے اوپر میں قرآن خود نہیں بناتا بلکہ جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر آیتیں بھیجتے ہیں، تو فوری طور پر یہودیوں نے کہا اچھا تمہارے اوپر اگر جبرائیل امین آیات بھیجتے ہیں تو پھر اب ہم ان آیات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جبرائیل امین بہت سخت مخالف ہیں اور ہم ان کے مخالف ہیں، کیونکہ وہ ہم پر عذاب اتارتے رہے ہیں، وہ ہم پر عذاب اتارتے رہے ہیں، لہٰذا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ان کا ایک اور عقیدہ یہ تھا کہ جبرائیل امین نے ہم میں سے کسی آدمی کے اوپر آخری نبوت اتارنی تھی،
لیکن جبرائیل امین نے ہماری وجہ سے انہوں نے اربوں میں سے ایک نبی کے اوپر، ایک انسان کے اوپر وحی اتار دی. یعنی انہوں نے کہا کہ آخری نبی ہم ہی میں سے تھا، لیکن یہ جبرائیل امین ہے کہ جس نے ہمیں دیکھ کر وحی کسی اور کو اتار دی. جن کو ہم ساری زندگی امی سمجھتے تھے، جاہل سمجھتے تھے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اللہ نے اسی کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا انہی میں سے. لہٰذا اب ہم اس قوم کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن کو ہم امی سمجھتے تھے، جاہل سمجھتے تھے. لہٰذا ابھی ہم ان کے پیچھے چلیں ان جبرائیل امین کی وجہ سے، لہٰذا ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ ایک اور بھی عقیدہ ہے جبرائیل امین کے بارے میں، ابھی کا معلوم نہیں، لیکن شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے انہوں نے بیان کیا ایک دفعہ، جنہوں نے دین اکبر الہی کے خلاف انہوں نے باقاعدہ محاذ کھڑا کیا تھا، اور اکبر الہی جو کہ وہ نیا دین لایا تھا مغل بادشاہ کا جو تھا یہ سلطان، اس نے یہ کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ایسا دین بناؤ کہ جس سے ہندو بھی خوش ہوں، جس سے مسلمان بھی خوش ہوں، یعنی کہ مندر مسجد ایک ہو جائے. لہٰذا پھر ان کے خلاف انہوں نے محاذ کھڑا کیا اور ان کو شکست دی تھی. انہوں نے فرمایا کہ ایک اہل تشیع حضرات جو کہ شیعہ حضرات ہیں، ان میں ایک ایسا فرقہ ہے جسے کہا جاتا ہے فرقہ غرابیہ. فرقہ غرابیہ ان کے نزدیک ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ارواح ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں، دونوں کی روحیں ایک دوسرے سے بہت ہی مشابہت رکھتی ہیں. لہٰذا جبرائیل امین نے جب اوپر سے وحی لانی تھی علی المرتضیٰ کے اوپر تو وہ غلطی سے دے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نہیں آنی تھی، وحی اصل میں آنی تھی اللہ کی طرف سے حضرت علی کے اوپر، لیکن چونکہ ان کی ارواح ایک دوسرے سے، ان کی روح ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی تھی، لہٰذا وہ وحی پہنچ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو تب کہا جانے لگا یہ ہے فرقہ غرابیہ، اور غراب کہا جاتا ہے کوے کو. لہٰذا غرابیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کوہ جو دوسرے کوے سے اس کی مشابہت ہو. لہٰذا ان کا عقیدہ اور ان کے فرقے کا نام غرابیہ اس لیے رکھا گیا کہ انہوں نے حضرت علی کی روح کی مشابہت حضور سے کی اور کہا کہ جبرائیل امین نے اصل جو وحی لانی تھی وہ لانی تھی علی کے اوپر. بہرحال یہ انہوں نے عقیدہ بیان کیا کہ اس وقت یہ تھا ایک گروہ، اب ہے کہ نہیں اب کے بارے میں معلوم نہیں. اچھا، اب اللہ نے فرمایا کہ اے یہودیوں تم لوگ، اچھا ان شیعہ حضرات کا بھی عقیدہ بالکل یہودیوں ہی کی طرح تھا کہ جبرائیل امین نے آخری وحی ہمارے میں سے کسی بندے پر لانی تھی، لیکن وہ لے آئے عربوں میں سے کسی ایک بندے کے اوپر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے جو کوئی ہو دشمن جبرائیل کا فَإِنَّهُ، پس بے شک جبرائیل امین نزلہ وہ اتارتا ہے قرآن کو علی قلبک آپ کے دل کے اوپر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے. یعنی جبرائیل امین خود تو کچھ نہیں کرتے، وہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. اللہ کے حکم سے قرآن آپ کے سینے پر اتارا ہے اللہ نے اور جبرائیل امین کے ذریعے. پھر فرمایا مصدقاً تصدیق کر رہے ہیں لما بین یدیہ جو ان سے پہلے کتابیں گزر چکی ہیں. بھائی صاحب جو تمہاری کتابیں تھی تورات، انجیل، زبور، یہ انہی کی تصدیق کرنے والی کتابیں، تم اس کو مانو. وہدا اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین اہل ایمان والوں کے لیے، اہل ایمان والوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے. اب آگے اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو جبرائیل کو دشمن مانتا ہے، اب سنو کہ وہ صرف جبرائیل کا دشمن نہیں، اب سنیے من کان عدوا للہ جو کوئی دشمن ہو للہ اللہ کا، وملائکتی اور ملائکہ کا، ورسلہ اور رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکالا اور میکائیل کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ عدو للکافرین اور کافروں کا دشمن ہے. اللہ نے کہا جو کوئی دشمن ہوگا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، وہ دشمن ہو یا نہ ہو، اگر وہ دشمن ہے تو سن لو اللہ کا اعلان کہ اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا. اب تم لوگ اللہ کی دشمنی سے نکال کر اپنے آپ کو دکھاؤ. اب اللہ نے بھی اعلان اس چیز کا وہ کر دیا ہے. اب جب اللہ کا یہ اعلان ہے، اور ان کا ایک اور یہ دعویٰ تھا کہ اگر جبرائیل امین کے ذریعے اگر میکائیل علیہ السلام اپنی وحی لے کر آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ہم مان لیتے کہ بھائی اب یہ واقعتاً اچھا فرشتہ ہے میکائیل، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت اور بارش برساتا ہے. لہٰذا اگر میکائیل لے آتا اوپر سے وحی
تو ہم ماننے کے لیے تیار تھے، لہٰذا جبرائیل لایا ہے ہم مانیں گے نہیں۔ پھر اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، تحقیق ہم نے اتارا الیک آپ کی طرف آیات، ایسی آیات بینات جو کہ واضح ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ، وہ کفر نہیں کرتا، بہا اس کا، الا الفاسقون، مگر فاسق، یعنی جو فاسقین ہیں وہی اللہ کی آیات کا انکار کریں گے۔ اور فسق، فاسق اور فاجر جو کہ چھوٹے اور بڑے گناہ ایسے کرے جو کہ اعلانیہ ہیں، اگر ایسا کرتا ہے تو ایسے شخص کو فاسق کہا جائے گا، چاہے چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں۔ لیکن اب تک جن کو فاسق کہا جا رہا ہے وہ بڑے ہی گناہ والے لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ نے تیسرے رکوع میں فرمایا تھا سورہ بقرہ کے وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اب آگے سنیے، ابا کلما، اور جب کبھی باندھا انہوں نے کوئی عہد نبذہ، اس کو پھینک دیا، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اس اللہ کے ساتھ وعدے کو، اس نبی کے ساتھ وعدے کو انہوں نے پھینک دیا۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ اگر بات کی جائے کہ آج کے دور میں امت مسلمہ کا حال بھی اسی طرح ہے۔ امت مسلمہ نے بھی اللہ کے تمام وعدوں کو پھینک دیا ہے، اور اللہ کے تمام وعدوں کو، اور حضور سے جو وعدے تھے ان تمام وعدوں کو پھینک دیا ہے۔ اور آج اپنی حالت دیکھ لیں کہ جس طرح اس وقت حالت تھی یہودیوں کی، آج امت مسلمہ اپنی حالت کو بالکل یہودیوں کے مطابق لے آئے۔ آج کہاں ہے ہمارے اندر ایمان حقیقی؟ آج ہمارے اندر ایمان حقیقی نہیں ہے۔ آج اگر یوں کہا جائے کہ ہمارا نفس اصل میں ہمارا خدا ہے تو اس میں کوئی چیز نہیں۔ اور یہ بہت اچھی بات کی تھی، اور یہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ جب تک ہم اپنے اندر کے خدا کو نہیں ماریں گے تب تک ہم اس حقیقی اللہ کی طرف نہیں جا سکتے۔ یہ جو ہمارے اندر بیٹھا ہے خدا، یہ جس کی ہم ہر بات مانتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ شرک بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی ہر نافرمانی کرتے ہیں، جب تک ہم اس کو شکست نہیں دیں گے اپنے اندر تب تک ہم اس اللہ کی طرف نہیں جا سکتے۔ یہ یہودی کیا کر رہے تھے؟ ان یہودیوں نے تورات کو نہیں مانا اپنی وجہ سے، اس تورات کو نہیں مانا، انبیاء کو وہ قتل کیا اس اپنے اندر کے خدا کی وجہ سے، حضور کا انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، انجیل کا انکار کیا، اس قرآن مجید کا انکار کیا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کے اندر وہ خدا تھا کہ بھائی ہم ہی ہیں، جو ہمیں حکم اندر سے ملے گا ہم اسی طرح کریں گے۔ آج امت مسلمہ کا حال بھی یہی ہے کہ آج ہمارے اندر حقیقی ایمان نہیں ہے۔ حقیقی ایمان ہوتا تو آج امت مسلمہ کا حال ایسے نہ ہوتا۔ آج امت مسلمہ کے اندر لوگ بھوک سے نہ مر رہے ہوتے۔ آج 150 دنوں تک بچوں کو خوراک نہ ملتی، خوراک نہیں مل رہی، اور بھوک کا ایسا سما ہے کہ اگر کچھ کھانا مل بھی جائے تو اتنی بے ضابطگی سے وہ تقسیم ہوتا ہے کہ وہ سارا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ لہٰذا آج امت مسلمہ کی اگر حالت دیکھ لی جائے تو اگر یوں کہا جائے کہ حضور کے زمانے کا اگر کوئی صحابی اس وقت جاگ جائے، اگر اللہ اس کو زندگی دے تو اللہ کی قسم وہ پورا دن صرف اس مسلمانوں کے اوپر لعنت گزارتے ہوئے وہ گزر جائے گا کہ مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کا حال کیا کر دیا ہے، اللہ کے قرآن کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کے پیارے نبی کی احادیث کا ہم نے کیا حال کر دیا ہے۔ ہم نے یہ حال کر دیا ہے کہ ماؤں بچوں کو مارا جاتا ہے۔ ہمارے آپس کے معاشرے میں دیکھ لیں، اگر کوئی شخص ہمارے پڑوس میں فوت ہو جائے تو ہم جانے کے لیے تیار نہیں۔ بے حس معاشرہ ہمارا ہو چکا ہے۔ لہٰذا حقیقی مسلمان تو ہم نہیں رہے، اب ہم وہی مسلمان ہیں جو کہ یہودی تھے۔ یہودی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم والیوم الآخرہ، آخرت کے دن کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی میں ہم لوگ اللہ کے احکامات کو نہیں لا سکتے۔ آج امت مسلمہ بھی ادھر ہی کھڑی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا آخری آیت میں وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس آیا ایک رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، وہ تصدیق کر رہے تھے ان کتابوں کی جو ان کے پاس تھی، تو انہوں نے کیا کیا، نبذ فریق، ان میں سے ایک گروہ نے کیا کیا، جس کو کتاب دی گئی تھی، جس کو تورات ملی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا، اس نے کتاب کو پھینک دیا، نبذہ پھینک دیا، نبذہ کا معنی ہے پھینک دیا، اس نے کتاب کو پھینک دیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اپنی پیٹھوں کے پیچھے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ اصل میں یہودی علماء سے جب ان کی رعایا پوچھتی کہ یہ جو ایک انسان آیا ہے مکہ کے اندر اور وہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ کیسا ہے، تو یہودیوں کو یہ چیز معلوم تھی کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں یہ اس کے شکنجے میں نہ آ جائیں، تو انہوں نے یہی چیز چھوڑ دی،
نہیں نہیں ہم اس کو نہیں مان رہے تو آپ لوگ کیوں مانو گے؟ لہٰذا اس کی باتوں کو پس پش ڈال دو، لہٰذا اس کو نہ مانو. یہ اللہ کا نبی نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی آخری تھے موسیٰ علیہ السلام، اور تورات ہی آخری کتاب تھی. اب ہوا یہ ہے کہ آج ہماری عوام نے اور آج اس امت مسلمہ نے یہی حال کیا ہوا ہے کہ جس طرح وہ یہودی کہا کرتے تھے کہ تم نہ مانو اس نبی کی باتیں، آج اس امت مسلمہ نے ان یہودیوں کی باتوں پر عمل کیا. اور یہودی کیا کرتے ہیں؟ آج امت مسلمہ یہی کر رہی ہے کہ چھوڑ دو حضور کی باتیں. اصل کام ہمارا یہ ہے کہ اس دور میں مادیت پرستی ہمارے اندر آ گئی کہ بھائی جب تک مال اکٹھا نہیں ہوگا ہماری زندگی اکٹھی نہیں ہوگی. یہ قرآن مجید وہ کتاب تھی کہ صحابہ کے پاس مال نہیں تھا، لیکن جب اس کے اوپر عمل کیا تو اللہ نے ایران جیسی اور روم جیسی طاقتوں کے محلات ان کے قدموں کے آگے رکھ دیے کہ یہ لو تمہارا انجام جو تم لوگوں نے کیا، اب تمہیں اللہ نے یہ صبر کا پھل دیا. آج ہم کہتے ہیں مادیت مادیت مادیت، اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا. آج ہمارے اندر شرک، ہمارے اندر کون سی ایسی برائی نہیں جو کہ ایک ایسے انسان میں ہونی چاہیے جو اللہ کو غصہ دلائے. آج ہمارا ہر عمل اللہ کو غصہ دلانے والا عمل ہے. آج اللہ کی رحمت کو ہم نہیں سمیٹ رہے، ہم اللہ کے غصے کو سمیٹ رہے ہیں. پھر بھی اللہ ہم پر اتنی بارشیں برساتا ہے، یہ واقعتاً اس کی رحمت کا فضل ہے، ورنہ واقعتاً ہم اس چیز کے قابل نہیں تھے. لہٰذا یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں کل قیامت کے دن انصاف کے اوپر نہیں بلکہ فضل کے اوپر اللہ ہمیں جنت میں ڈالے. ہمیشہ اللہ کا فضل مانگے. اگر اللہ نے کل قیامت کے دن انصاف کیا تو اللہ کی قسم انصاف میں نہ عالم بچے گا نہ عام انسان بچے گا، کوئی نہیں بچے گا انصاف میں. ہمیشہ اللہ کا فضل مانگو. اللہ کا فضل مانگو گے تو اللہ کا فضل انصاف کے اوپر حاوی ہے. اللہ اپنے فضل سے تمہارے تمام گناہوں کو درگزر کر کے تمہیں جنت میں ڈال دے گا. یہ اس کا فضل ہوگا. اللہ کے انصاف پر مت جانا. اگر اللہ نے انصاف کیا تو مجھ سمیت ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جنت کا منہ دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا ہمیشہ اللہ کا فضل مانگے. اور اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اپنے فضل سے جسے چاہوں علی من یشاء من فضلی، جسے اپنے فضل سے چاہوں گا اسے بخشوں گا، اور جسے نہیں چاہوں گا اسے نہیں بخشوں گا. لہٰذا ہمیشہ اللہ کا فضل مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ یہودیوں کے قصے اللہ ہمارے لیے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس سے کوئی مزے نہ لیں، بلکہ ہم لوگ اس کو دیکھ کر اپنی زندگی ٹھیک کریں، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے والی قوم ہے. آج ہم اسی کے وہ نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو اللہ نے یہ اس لیے نازل کیا کہ ہم اس کو دیکھ کے سبق حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے.